السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 3-4 نشستوں کے اندر جوید احمد غامدی صاحب کے نقطۂ نظر کو بیان کر جو انہوں نے امت سے الگ مسئلہ اور الگ مفہوم بیان کر کے الگ مسلک اختیار کر لیا، اس کو بیان کر پھر اپنا موقف بیان کر کے اس کے اوپر جو ان کا جو دلائل ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ان کا موقف ہے وہ بیان کریں گے، پھر اپنا موقف بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے موقف کا جواب دیا جائے گا۔ ان کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انی متوفیک، اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، لہذا اب ان کا نزول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ان کی احادیث سے جو استدلال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی یہ علامات ہیں، اور پھر ایک روایت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی متعین کر دیا کہ قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد وہ آئیں گے، لہذا وہ نہیں آئے۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ جو روایات لی گئی ہیں ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی، تو یہ حقیقت میں ایسی بات نہیں تھی، اس کا پس منظر کچھ اور تھا لیکن بیان کچھ اور کر دیا گیا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ وفات پا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو اس تو قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان یہودیوں سے، نہ تو ان عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ یہ اللہ کہاں گے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ حیات ہیں اور وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بھی بیان کی، بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے، حکم و عدلا، عدل کرنے والے بادشاہ ہوں گے، ویکسر الصلیب، اور یہ جو عیسائیوں کا یہ صلیب نامی نشان ہے اس کو ختم کریں گے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں بیان کی گئیں، اور پھر اس کے باوجود قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے کہ جس سے وہ استدلال کرتے ہیں انی متوفی کا، کہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کو موت دوں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، موت جو ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو طبی صورت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے قتل۔ قتل کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو پھانسی دیا جاتا ہے یا کسی آلے کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اب دیکھو ماتا کہ اگر آپ مر جائیں، او قتل انقلبتم، کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو یہاں دونوں لفظ استعمال کیے گئے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ تو قتل کی نسبت ہے نہ کہ پھانسی کی نسبت ہے، بلکہ اللہ نے ان دونوں کی نفی کی ہے۔ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو قتل کیے گئے نہ ہی پھانسی پہ لٹکائے گئے، یا اللہ کہاں گے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اب متوفی کا معنی کیا ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں؟ متوفی کا ایک معنی ہوتا ہے، متوفی کا معنی وفات نہیں ہے، متوفی کا معنی ہوتا ہے پورا وصول کر لینا۔ اصل میں اس کا پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تدارک کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ انہوں نے دشمنی کے اندر اور حسد کے اندر قتل کرنے کی سازش بنائی، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا وَمَطَهِّرُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ میں تجھ کو پورا وصول کروں گا اور ان سے بچاؤں گا۔ تو یہ میری بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ اگر تجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جا، میں تیری حفاظت کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، اور اگر بندہ اس کو خود ہی مار دے، یہ حفاظت ہوئی کہ ذلت ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کہ میں تجھے پورا وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور ان سے بچاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو جیسے کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے، ہم نے مارا تھا لیکن بعد میں حیات دی، اس کے بعد اللہ نے اٹھایا۔
لیکن میرا استدلال یہ ہے کہ دیکھو جو قتل ہوتا ہے، قتل جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ساتھ ہوتی ہے، الگ سے روح کو قتل نہیں کر سکتے، اور جب روح نکل جائے پھر بھی قتل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ان کو جسم مع روح اٹھا لیا، جسم مع روح اٹھا لیا، اور قرآن پاک کے اندر ہی ہے، فرمایا کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ سارے کے سارے یہ جو یہودی ہیں عیسائی ہیں وہ اسلام لے آئیں گے۔ تو میرا استدلال یہ ہے کہ ابھی تک سارے کے سارے عیسائی مسلمان نہیں ہوئے، یہ کب ہوں گے؟ یہ اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ عادل حاکم بنیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اس کے بعد سارے کے سارے جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی وقت قرب قیامت پہ آئے گا۔ اور دوسری بات، اگر وہ اس کی حیات کے منکر ہیں کہ مر چکے ہیں، تو بھئی آپ دلیل دیں۔ ہم نے تو حیات کی دلیل دے دی، اور حیات کے بارے میں اللہ پاک نے ان کے قرآن کے بارے میں جب پیدائش ہوئی وہ بھی بیان کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، کہ ہم نے تو ان کی پیدائش بھی بیان کر دی۔ اب دلیل جو حیات کے منکر ہیں وہ دلیل دیں، ممات کی دلیل دیں۔ جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا، اور جب مر جاتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور حیات کی دلیلیں ہم دے رہے ہیں۔ جو اس کے منکر ہیں، حیات عیسیٰ کے اور نزول عیسیٰ کے منکر ہیں، اب ان کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ ان کے مرنے کے اوپر دلیل دے، قرآن پاک کے اندر سے دلیل دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر بھی، بڑھاپے کی حالت کے اندر بھی باتیں کریں گے اور بچپن میں باتیں کریں گے۔ اب دیکھو بڑھاپے کے اندر باتیں کرنا یہ کوئی عجیب نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر ہر بندہ بات کرتا ہے۔ معجزانہ اور حکمت یہ ہے کہ بچپن میں کوئی بات کرے، پنگوڑے کی حالت میں کوئی بات کرے۔ تو یہ جو ساتھ دوسرا بیان کیا وکہلا کہ بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا تھا۔ وہ جب آئیں گے اور 40 سال دوبارہ اس امت کے اندر رہیں گے اور 73 سال کی عمر میں وفات پائیں گے، اس وقت وہ لوگوں سے بات کریں۔ ابھی تک انہوں نے بات کی نہیں، یہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ آئیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کا نزول قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو آج کل مفسر قرآن بنتے ہیں اور اختلاف ان باتوں میں کرتے ہیں کہ جو اجتماعی عقیدے ہیں، بھئی یہ بات ذہن میں رکھی جائے، اختلاف ان مسائل کے اندر آتا ہے جو اتحادی مسائل ہوں، جو اتحادی مسائل ہوں ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اجماعی مسائل کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ اور یہ اجماع ہے، یہ قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اور پھر ایک روایت وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جس کے اندر بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مسلم شریف کی لمبی روایت ہے، اور وہ سارا پس منظر بیان کرتے ہیں، مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا، ان کو خبر دی جائے گی کہ دجال نکل آیا، دجال نہیں آیا ہوگا، پھر وہ آگے جائیں گے، پھر دجال آئے گا، اور پھر ایک جماعت اس کو قتل کرے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ تو ہو چکا، وہ تو ہو چکا، کچھ دنیا فتح ہو چکا، اس سماج وہ ہے، وہ تو ہو چکا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سارا کام ہو چکا ہے، ابھی نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور تھی اور سننے والوں نے کچھ اور سمجھا۔ تو بھئی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، ضروری نہیں کہ وہی ہو، لیکن اس کے سمجھنے کے اندر ان کی غلطی ہو۔ تو یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ بس اوقات اہل علم کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ سمجھ کے اندر کچھ انسان کو غلطی لگ جاتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کے امت کے اندر انتشار پھیلانا چاہے اس کو، تو دیکھو اجماعی مسائل کے اندر انہیں اختلاف کیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ امت کے اندر انتشار پیدا کرے اور یہ بات کو ثابت کرے۔ علماء تو یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ چاہتا یہ ہے کہ علماء سے کیا ہو جائے، بدظنی پیدا ہو جائے، علماء سے اختلاف، لوگوں کا علماء پر اعتماد اٹھ جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جو حدیث اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کوئی بڑے اختلاف کرتا رہے، میرا تو مسئلہ یہ ہے۔ بھئی اس بات کو نہیں لینا، اس بات کو لینا بلا سمجھنے کی بات ہے کہ آج 1400 سال پہلے امت سارے مسائل کو سمجھے، اس پر اجماع ہو گیا، لیکن آج اس کے بعد ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ بھئی اس کا پس منظر یہ ہے، وہ سارے کے سارے غلط تھے اور یہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن جو ہمیں ملا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، اور قرآن کے اوپر جو ایمان لائے گا، پہلے بھی میں نے بیان کر دیا کہ جو تقوی میں اعلیٰ درجے پہ ہوگا۔ تو یہ اس کا یہ بات کہنا کہ مجھے عدم اطمینان ہے، مجھے اطمینان نہیں ہوا، اور یہ بڑی آسانی سے حدیث کے انکار اس اعتبار سے کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو حدیث ملے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور اگر اس کے اوپر اطمینان ہو جائے تو وہ ٹھیک۔ اب بھئی تیرے اطمینان کا کیا پیمانہ ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو بخاری مسلم جو ہیں ان کی شرائط بڑی سخت ہے، ان کو اطمینان ہو گیا، اور وہ بڑی دلیل دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ساری روایات ہیں
وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہے اس نے ان سے ایک صحیفہ منبہ ان سے جو انہوں نے روایت نقل کی ہیں، تقریباً 139 یا 40 ہیں، اس کے اندر قیامت کے علامات بھی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ روایت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ تو کیسے دیکھو میرا اس بات یہ عدم اطمینان کی دلیل دے رہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہیں وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلم کے اندر روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مروان بن حکم نے یہ پرچیوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا کہ اے مروان تو نے تو سودی کاروبار شروع کر دیا ہے، یہ پرچیوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ اس وقت سے، اس حدیث کی میں تفصیل نہیں بیان کرتا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت سے مروان بن حکم نے وہ ساری کی ساری جو پرچیوں کا کام تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی، اور جو اس کو کام کرتے تھے اس کے اوپر پولیس کو نافذ کر دیا کہ ایسا نہ کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام وہ ہے، تو یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور فلاں میں نہیں ہے فلاں میں ہے۔ تو بھائی اصح الکتب بخاری اور مسلم قرآن کے بعد جو ہے وہ ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ سارا کا سارا پس منظر اور دجال کو قتل کریں گے، اور سارا کا سارا نشانیاں بیان کی گئی، اور آسانی سے کہہ دینا کہ میرا عدم اطمینان ہے۔ تو بھائی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، علماء سے اختلاف کو پیدا کرنا، اور علماء کو دین حق سے دور کرنا، یہ عوام کے اندر یہ چیز پھیلانا چاہتا ہے۔ تو دیکھو قرآن کے اندر واضح طور پر ثابت ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو ارشاد فرمایا ہے، اور یہ تو معاملہ یہودیوں پر بھی مشتبہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اٹھا لیا، لیکن وہ کچھ اور اعتبار سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو جو سولی پہ لٹکایا گیا وہ ہمارا کفارہ دے گی، لیکن پھر اللہ نے ان کو جان دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا۔ بہرحال وہ ان کا الگ عقیدہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، آج تک وہ بھی اس کے اندر اس بات کو صحیح طور پر پہچان نہیں سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو بھائی اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دین دیا وہ قرآن اور سنت کے اندر واضح طور پر موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو دیکھو کتاب اللہ کے اندر واضح طور پر ہے، ابھی ہم ان کی روایات کو بیان نہیں کیا، صرف قرآن کے اندر جو اللہ نے ان کو بیان کیا کہ ان کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی الا ليؤمنن به قبل موتی، کہ جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے سارے کے سارے عیسائی مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اب یہ وقت کب آیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور وہ قرب قیامت نازل ہوں گے اور دجال کا فتنہ ختم کریں گے، اور مسلمانوں کے امت اللہ جل جلالہ کی رحمت اور وسعت ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو ان کے جاننے والوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غامدی صاحب جیسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔